We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Jinjua and Associates Limited. Coolmax. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर एक और वीलॉग के साथ। और आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी दो बहुत ही अहम और बहुत ही दिलचस्प खबरें। एक का ताल्लुक़ है अमेरिका से और दूसरी खबर का ताल्लुक़ है पाकिस्तान से। दोनों इंतहाई दिलचस्प हैं, लेकिन इन दिलचस्प खबरों को सुनाने से पहले मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि आप चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अब चलते हैं जी पहली दिलचस्प खबर के हवाले से, जो कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रही है उस हवाले से है। और जैसे कि आज ट्यूसडे है, मंगल का रोज़ है, हमारे यहाँ तो रात हो चुकी है, लेकिन अभी अमेरिका में क्योंकि काफ़ी फ़र्क है घंटों का यूके के हवाले से, तो वहाँ भी वोटिंग जारी है। लेकिन वहाँ पर भी मंगल की शाम को यानी कि मंगल की रात को वोटिंग ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद गिनती का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और कल की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि 91 मिलियन लोगों ने पोस्टल वोट दिया है, तो एक दिन में ही गिनती होकर तो ये आप ख़त्म नहीं हो जाएगी और हमें खबर मिल नहीं सकती कल कि कौन है नेक्स्ट प्रेसिडेंट। इट मे टेक कपल ऑफ डेज, इट मे टेक अ वीक। उन तमाम वोट्स को खोलना, उनको गिनना और फिर डिक्लेयर करना प्रेसिडेंट, एक इसमें टाइम लग सकता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात ये नहीं है कि अगला जो प्रेसिडेंट है अमेरिका का वो कौन होगा। दिलचस्प बात ये है कि अगर ट्रंप इलेक्शन जीतते हैं तो क्या बाइडन जो हैं वो उस रिज़ल्ट को तस्लीम कर लेंगे, और अगर जो बाइडन ये इलेक्शन जीतते हैं तो ट्रंप इस नताइज को तस्लीम कर लेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जी नहीं, ट्रंप ने ख़ास तौर पर ये बात डिक्लेयर कर दी है कि अगर उनके खिलाफ धांधली की जाती है या अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं तो वो अदालत में जाएंगे और जाकर अदालत से इस बात का फ़ैसला कराएंगे। और उन्होंने तकरीबन 100 वकीलों पर मुश्तमिल एक टीम, अपनी लॉयर्स की टीम बनाई है जो कि इस केस को लड़ने के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो बाइडन का कैंप है वहाँ पर भी उन्होंने अपनी एक बड़ी वकला की टीम तैयार की और वो भी इस हवाले से इसको लड़ेंगे। अब अमेरिकन तारीख़ में क्या इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि कोर्ट डिसाइड करे कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? बिल्कुल ऐसा हुआ है अमेरिका की तारीख़ में, और ये हुआ तकरीबन सन 2000 में जब जूनियर बुश वो जीते थे और उनके मुकाबले में अल गौर थे। तो उनकी भी जो बुश की जीत का जो ऐलान था वो भी अदालत में हुआ था। वो अदालत गए थे और वहाँ से वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर हुए थे। और तकरीबन इस तमाम प्रेसिडेंटशिप के इलेक्शन में उनके जीत की जो खबर आई थी उसमें 1 महीने का अरसा लगा था और 1 महीने के बाद डिक्लेयर हुआ था कि बुश जो हैं वो अगले प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के। और इसी तरह अगर आप पीछे जाएं तारीख में तो 1876 में 1876 में भी 5 जजेस ने ये डिसाइड किया था कि अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। तो ये तीसरी मरतबा ऐसे इम्कान रोशन नज़र आ रहे हैं कि अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा, इसका फ़ैसला भी अदालत में होगा। अब जो बात काफ़ी परेशान कौन है, या जो इसको सोच कर या पढ़ कर जब मैंने इसको देखा तो थोड़ी सी परेशानी हुई कि ट्रंप ने जैसे ऐलान किया है कि वो इन नताइज को नहीं तस्लीम करेंगे अगर वो हार जाते हैं, और उनको लग रहा है जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दी, उनको भिनक पड़ चुकी है कि उनके खिलाफ धांधली होगी और धांधली में उनको हराने की कोशिश की जाएगी। और ये समझते कि एक आलमी साजिश है जो उनके खिलाफ की जा रही है और इस वजह से वो अपने रिजल्ट्स को आसानी से तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन इससे अमेरिका के अंदर इंतशार फैलने का भी खदशा है। जैसे आपको पता है कि अमेरिका में जो लॉज हैं मुख्तलिफ हैं, वहाँ पर लोग गन्स रख सकते हैं। और ये ख़बर ये भी है कि वहाँ पर स्ट्रीट्स में तकसीम हो चुका है, लोग जो हैं वो असला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर इंतशार फैलने का ख़दशा है, और अगर अमेरिका में इस किस्म का इंतशार फैला तो सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। फिर दूसरी बात यह है कि एक दुनिया में लीडरशिप की जंग भी है। अगर आप चाइना को देखें तो चाइना ये समझता है कि इकनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, पॉपुलेशन के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, टेक्नोलॉजी के एतबार से अमेरिका का सानी नहीं है, तो उसे दुनिया का लीडर होना चाहिए। लेकिन अमेरिका इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से चाइना और अमेरिका के दरमियान में एक रिवायती लड़ाई हमेशा जारी रहती है। और ख़ास तौर पर ट्रंप के इलेक्ट होने के बाद चाइना और अमेरिका के दरमियान जो रिफ्ट है बढ़ी, उसमें बिज़नेस कम हुआ, बहुत से टैक्सेस इम्पोज किए ट्रंप ने, बल्कि जो कोरोना वायरस दुनिया में फैला ट्रंप ने उसको वुहान वायरस का नाम दिया, चाइनीज़ वायरस का नाम दिया, जिस पर चाइना बहुत नाराज़ भी हुआ, लेकिन ट्रंप ने इस बात की परवाह नहीं की। और ट्रंप ये समझता है कि शायद उसके खिलाफ जो साजिश हो रही है वो चाइना से शुरू होगी और उसके बाद चाइना वर्ल्ड लीडर बनने की कोशिश करेगा। और ट्रंप ये समझता है कि उसकी मौजूदगी से
چائنا کی جو خواب ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے. اب بہت سے الزامات بھی ہیں جو ٹرمپ کا پیچھا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے لگتا کچھ ایسا ہے کہ بائیڈن اگر 8 پوائنٹ آگے ہیں ٹرمپ سے تو وہ ایک تو ریسزم کے الزامات ہیں جو ٹرمپ پر لگے. دوسرا کرونا وائرس کے حوالے سے بہت ڈاؤن پلے کیا ٹرمپ نے، بہت مذاق اڑایا، بائیڈن کا مذاق اڑایا کیونکہ اس کے پاس ایک پلان ہے وائرس کے حوالے سے، جبکہ جو ٹرمپ ہیں وہ کسی بھی طرح سے شٹ ڈاؤن یا لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں ہیں. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ وہ خود بزنس مین ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر لاک ڈاؤن ہوگا تو تمام بزنس کو نقصان پہنچے گا، اس کو بھی نقصان پہنچے گا، اس لیے وہ لوگوں کی جانیں خطرے میں ڈال رہا ہے لیکن لاک ڈاؤن نہیں کر رہا. جبکہ بائیڈن کے حوالے سے لوگوں کی جو رائے ہے مختلف ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو ٹرمپ ایک ایسا پریزیڈنٹ ہے امریکہ کا، اور میں نے اپنے ہوش حواس میں ایک پہلا شخص ایسا دیکھا ہے کہ جو اگر برا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ برا ہے. اس نے اگر کچھ غلط کرنا ہے تو وہ بتا رہا ہے دنیا کو میں ایسا کروں گا. لیکن جتنے بھی امریکن پریزیڈنٹ آتے ہیں ان کی پالیسی تو ایک ہی رہتی ہے، لیکن وہ سننے میں اور کہنے میں شیر و شکر ہوتے ہیں، لیکن کرتے وہی ہیں جو ایک پلان لکھا ہوتا ہے جو ان کو دیا جاتا ہے. اگر ہم بائیڈن کی بات کریں تو ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ انہی لائنز پر کام کریں گے جس پر اوباما کام کر رہے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ اوباما کے جو دونوں ٹرمز تھے اس میں جنگیں بھی ہوئیں. افغانستان میں آپ نے دیکھا کہ کیا سچویشن ہوئی، پوری دنیا میں اتنا کچھ خاص اچیومنٹ نہیں ہوئی، لیکن جنگوں میں زیادہ انویسٹمنٹ بھی ہوئی اور بہت زیادہ اس میں دلچسپی بھی لی گئی. لیکن ٹرمپ کے الیکٹ ہونے کے بعد ٹرمپ نے کوئی جنگ نہیں لڑی، بلکہ جو جنگیں ہو رہی تھیں ان کو سٹاپ کرنے کی، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی. افغانستان میں امن کی بحالی ہوئی، طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوئے. ایران کے ساتھ اگرچہ کے تعلقات امریکہ کے خراب ہیں، لیکن پھر بھی جو اوباما کے ٹائم کے میں جو پابندیاں تھیں اتنی سخت پابندیاں اب بھی ہیں، لیکن پھر بھی امریکہ نے جنگ مسلط نہیں کی ایران کے اوپر. سو ٹرمپ جو ہے اس کی پالیسیز کچھ مختلف ہیں باقی پریزیڈنٹ کی نسبت، وہ خانہ جنگی کے حق میں نہیں ہے. اور پھر اس نے کہا جو منشور وہ لے کر آیا تھا اس نے اس کو امپلیمنٹ بھی کیا. اب جو بائیڈن جیتتے ہیں یا ٹرمپ، اس کا فیصلہ تو اگلے چند روز میں ہو جائے گا، اور اگر یہ فیصلہ عدالت تک جاتا ہے تو پھر یہ بہت دلچسپ ہوگا. اور یہ امریکہ کا جو الیکشن اب ہو رہا ہے اس سے پہلے اتنا دلچسپ الیکشن کبھی نہیں ہوا. 2016 میں ان کے مد مقابل ہیلری کلنٹن تھی ٹرمپ کے مد مقابل، لیکن پھر بھی اتنا انٹرسٹ نہیں تھا جتنا اب ہے. اب اگر بائیڈن کی بات کریں تو اس کے بارے میں اس کی صحت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے، اور وہ اگر امریکہ کا پریزیڈنٹ بن جاتا ہے تو وہ کتنے عرصے تک اپنا جو پریزیڈنٹ شپ کو کمپلیٹ کرے گا. بہرحال یہ تو ہم دیکھیں گے، اور ابھی سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی، ہمیں رزلٹس کے آنے کا انتظار ہے. تو یہ ایک انتہائی دلچسپ خبر تھی امریکہ کے حوالے سے. دوسری انتہائی دلچسپ خبر ہے ہمارے پاکستان کے حوالے سے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں فیاض الحسن چوہان جو ہیں وہ کہیں انٹر ہو رہے ہیں اور کچھ صحافیوں کو گھیر لیا اور ان کو پوچھا کہ جی آپ کو معلوم ہے آپ کو تو ہٹا دیا گیا ہے، آپ کی جگہ فردوس عاشق امان صاحبہ تشریف لا چکی ہیں. تو وہ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی بالکل، آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ آپ کی جگہ پہ فردوس عاشق امان دوبارہ سے آ گئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی خدا رہا مجھے پتہ نہیں ہے. یعنی کہا ہی جا رہا ہے کہ فیاض الحسن چوہان کی جو کمر میں چھرا گھونپا ہے بزدار نے، لیکن عثمان بزدار جو ہیں کیا یہ فیصلہ خود کرتے ہیں یا ان کو اوپر سے آرڈر آتے ہیں؟ یہ اب سب کو پتہ ہے کہ ان کا ریموٹ کنٹرول کس کے پاس ہے. لیکن یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ فردوس عاشق امان کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی مقرر کیا گیا اطلاعات اور نشریات کے حوالے سے، اور ان کو لگایا گیا تھا فواد چودھری کو ہٹانے کے بعد. پہلے یہ پوسٹ ان کے پاس تھی، ان کو ہٹا کے وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی لگا دیا گیا اور ان کی جگہ پر فردوس عاشق امان کو ان کو مقرر کر دیا گیا. پھر کچھ عرصے کے بعد ان پر کچھ فردوس عاشق امان پر کرپشن کے الزامات لگے. ان پر یہ الزام تھا کہ کیونکہ ان کا انفارمیشن منسٹری ان کے پاس تھی اور جتنے بھی جو اشتہار چلتے ہیں اس حوالے سے کچھ کمیشن انہوں نے لیا تھا. پھر ان پر یہ بھی الزام تھا کہ انہوں نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کیا ہے. تو ان کے خلاف وہ الزامات ثابت ہوئے تو عمران خان نے ان کو ہٹا دیا اور ان کی جگہ جو جنرل عاصم سلیم باجوہ تھے ان کو عمران خان کا معاون خصوصی مقرر کر دیا گیا اطلاعات و نشریات کے حوالے سے، اور فردوس عاشق امان گھر بیٹھ گئیں. لیکن جو فردوس عاشق امان نے ریئیکٹ کیا
جب ان کو سیک کیا گیا تو انہوں نے بڑے کول اور بڑے کام طریقے سے انہوں نے اپنا فرائض چھوڑے اور ٹویٹر پر ٹویٹ کیا کہ وہ بہت خوش ہیں کہ ان کو جتنا عرصہ بھی موقع ملا خدمت کرنے کا، اور کپتان کی کپتانی میں انہوں نے جو کام کیا اس سے بھی خوش ہیں، اور اب کپتان پر ہے کہ وہ کس کھلاڑی کو کھلاتا ہے اور کس کھلاڑی کو باہر نکالتا ہے. لیکن فیاض الحسن چوہان کا جو ریئیکشن تھا وہ مائنڈ بلوئنگ تھا جب ان سے صحافیوں نے پوچھا کہ آپ کو ہٹا دیا گیا ہے. اور وہ میں ویڈیو بھی کوشش کروں گی کہ آج کی میری اس ویلاگ میں آپ دیکھیں، اور آپ بڑے حیران ہو گئے ان کا رسپانس دیکھیں، بلکہ ترس آیا مجھے ان پر کہ یہ ان کے ساتھ ہو کیا گیا ہے. تو اب یہ ہوا ہے کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو وفاق میں تو نہیں لایا گیا، لیکن ایک مرتبہ پھر ان کو کرسی دے دی گئی ہے اطلاعات و نشریات کی، اور فیاض الحسن چوہان کو بلی چڑھایا گیا، ان کی قربانی لگی ہے، اور میڈم فردوس عاشق اعوان صاحبہ جو ہیں وہ تشریف لائیں گے ان کی جگہ. اب یہ مجھے کھٹک رہی تھی بات، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ فیاض الحسن چوہان کی چھٹی ہونے والی ہے، خاص طور پر انڈین میڈیا پہ ایک پروگرام ہے چند روز پہلے، اور میں نے اپنی ایک ویڈیو میں جس میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ انڈین میڈیا جو بات کر رہا ہے فواد چودھری اور ایاز صادق کے بیان کے بعد، تو اس میں ایک پروگرام میں فیاض الحسن چوہان کو لیا اور یہ وہ پروگرام چھوڑ کر چلے گئے. تو ظاہر عمران خان کو یہ پسند نہیں آیا ہوگا کہ ایک ایسا شخص جس کو کہ آپ نے ایک قلمدان دیا ہے، انفارمیشن منسٹری دی ہے، اور وہ انڈین چینل پہ جواب نہیں دے سکا بلکہ وہ شو چھوڑ کر چلا آیا. اور اس کے علاوہ بھی ان کے حوالے سے کچھ ان کی رپورٹس ایسی تھیں کہ آخر کار عمران خان نے یہ سوچا کہ ان کی چھٹی کرائیں اور فردوس عاشق اعوان کو واپس لے کے آئیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ فردوس عاشق اعوان کی جگہ کون آتا ہے. میں نے یہ عجیب حکومت دیکھی ہے پاکستان میں کہ جہاں پر وزیروں کے پورٹ فولیو ایسے بدلتے ہیں کہ جیسے صبح شام کئی وزیر آئے، کئی وزیر گئے، آپ ایک کو ہٹا دیا جاتا ہے پھر لگا دیا جاتا ہے. یہ جو فیاض الحسن چوہان ہیں ان کو پہلے بھی یہ وزارت دی گئی تھی جو ان سے لی گئی ہے، پھر ان سے لے لی گئی، پھر واپس ان کو وہ قلمدان دے دیا گیا اور اب پھر وہ واپس لے لیا گیا. تو عجیب سچویشن ہمارے ملک میں. بہرحال اب جو ہے سو ہے. تو میں مبارک دینا چاہوں گی فردوس عاشق اعوان کو کہ بہت خوش قسمت ہیں وہ ہر دور میں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں یا کاف لیگ کے ساتھ پہلے تھی، پیپلز پارٹی میں آئیں، پھر پی ٹی اے میں آئیں، تو ہر حکومت میں ان کو کوئی نہ کوئی اچھی کرسی مل جاتی ہے بڑی آرام دہ، جہاں پہ وہ بڑے آرام سے رہتی ہیں. لیکن ہر حکومت میں ان کا جو ڈپارچر ہوتا ہے وہ بڑا ایموشنل ہوتا ہے. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں وہ جب بھی اطلاعات و نشریات کی وزیر تھیں اور جب ان سے وہ قلمدان لیا گیا تھا اور انہوں نے ایک شکایت کی تھی زرداری صاحب کے سامنے، وہ رو پڑی تھیں. وہ ان کی ٹانگ بھی آئی تھنک کو فریکچر تھا اور وہ ویل چیئر پہ تھی. ان کے رونے کے بعد ہی ان کی وہ وزارت گئی تھی، اور مجھے وہ بات بھی ان کا واقعہ نہیں بھولتا. بہرحال یہ ہے سیاست، یہ ہے پولیٹکس، اور چاہے آپ امریکہ میں رہتے ہوں یا پاکستان میں، ہر جگہ کی پولیٹکس ایک جیسی ہے. سب کرسی کا چکر ہے، کس کو کہاں مل جائے، کس کو کون مل جائے، اور کب آپ کسی کو کیا آفر کر دیں کچھ پتہ نہیں ہے. بلکہ جس کو جو ملنے والا ہوتا ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا، اسے چھینا جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی معلوم نہیں ہوتا. خیر یہ تھا آج کا ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کریں تاکہ مزید پروگرامز کے آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. یہ تھا آج کا پروگرام، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.